آج کے ہمارے اس خطبہ جمعے کا جو عنوان و ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک اور اس کے روزے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج کے دن ہمارا پہلا روزہ ہے رمضان المبارک کے اس مہینے کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی مہینے کی پہلی رات آتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت الابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، اور ایک بھی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور ایک بھی دروازہ اس میں سے بند نہیں چھوڑا جاتا ہے، وینادی منادی، اور ایک ندا لگانے والا، ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کی کرنے والے، اے گناہ کی کرنے والے، اے حد سے گزرنے والے، اب تو رک جا۔ تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات کی داخل ہونے پر ہی فضیلت بیان فرمائی کہ جب پہلی رات داخل ہوتی ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ابلیس کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، شریر جنوں کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، اے خیر کے چاہنے والے، اے مغفرت کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ رب العالمین کے نافرمان، اب تو رک جا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت رمضان المبارک کی ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح اس رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام، جو آخری کلام ہے، جو آخری کتاب ہے، جو آخری فرمان ہے، جو آخری لو ہے، آخری قانون ہے، وہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا، اور فرمایا رب نے سورہ بقرہ کے اندر شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ پوری سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت ہے اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے کی اس میں تمیز ہے، یعنی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کی تمیز کرنے والی ہے یہ کتاب، یہ فرقان جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اور جس رات میں اس قرآن کریم کو نازل اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ رات کو بھی اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا اور فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، یہ قرآن کریم کے نزول کا جو مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جس رات میں خصوصاً قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم والفرقان حمید کے ذریعے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس شہر مبارک، اس مبارک مہینے کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک خاص فریضہ جو دین اسلام کا ایک رکن ہے، دین اسلام کا ایک پلر ہے، دین اسلام کی ایک بنیاد ہے روزہ۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی روزے کو فرض قرار دیا۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر لفظی ترجمہ لیں گے تو آئے گا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ لکھے گئے تھے، ان پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکماً کہا ہے، آرڈر دیا ہے کہ تم پہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیے ہیں، لازم قرار دیے ہیں ہر عاقل اور بالغ کے اوپر اور مقیم کے اوپر، اور جو صحت مند ہو اس کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے اس کی تخصیص کری اور فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند ایام ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، سفر کی حالت کے اندر ہے، تو وہ اس مہینے کے روزوں کی گنتی دوسرے مہینے میں پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور اس روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور ایسا مریض ہے جو پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، وہ 30 مسکین کو کھانا کھلائے گا اور اس کے بعد روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح جو ایسے مریض ہیں جو بالکل بھی بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے یا ان کی بیماری اتنی شدید ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو ایسے جو ہے
ایمان والوں کو اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر وہ روزے جو ہے قضا کرنے کے کنڈیشن میں آنے کی ان کی امید نہیں ہے تو وہ اسی پہ اکتفا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو اسلام کا ایک پلر قرار دیا۔ بنی الاسلام علی خمس شہادات اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے مسلمانوں۔ 5 پلر ہیں اسلام کے، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ بنی الاسلام علی خمس شہادات اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا پلر ہے، پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا دوسرا پلر ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسرا پلر ہے۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرنا یہ چوتھا پلر ہے۔ اور 5واں پلر کیا ہے؟ وَتَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا جو ہے پلر ہے۔ 5 پلروں پر ان اسلام کی بنیاد کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی خاص طور سے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العالمین روزے کے تعلق سے بڑا ہی ثواب دینے کے لیے، بڑا ہی اللہ رب العالمین جو ہے بڑے بڑے ثواب اور اجر کے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں روزے رکھنے والوں کی جنتوں کی، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے والوں سے فرما رہے ہیں جہنم کو دور کر دیا جاتا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین، یہاں اللہ نے ایک بہت بڑی خوشخبری ہمیں دی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا، جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے گا، یعنی اگر ایمان ہمارا سلامت ہے، اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے، ایمان کے اندر ہمارے شرک کی آمیزش نہیں ہے، شرک میں آلودہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم توحید پرست ہیں، تو ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم شرک کرنے والے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، تو یاد رکھنا مشرک کا روزہ برباد ہے۔ مشرک کو روزے سے کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، چاہے اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہو، چاہے اس نے اللہ رب العالمین کے لیے خالص نیت سے روزہ رکھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا، لیکن ایمان کے ساتھ شرک کی بھی ملاوٹ ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دور اور نزدیک کی پکار سننے والا، حاجت روائی کرنے والا، اسی طرح رزق دینے والا، اسی طرح اولاد دینے والا، شفا دینے والا، پناہ دینے والا اگر وہ سمجھتا ہے تو اس مشرک کا روزہ برباد ہے، اس کو اپنے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی
جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اس میں پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کا روزہ قبول ہوگا، اور ایمان کے ساتھ اگر شرک ہوگا تو مشرک کا روزہ یاد رکھنا اللہ کے یہاں پر ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الا 700 ضعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل 1 سے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل الا الصیام، سوائے روزے کے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر عمل کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اس کا ہر عمل 1 سے لے کے 10 گنا اور 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، الا الصوم، لیکن سوائے روزے کے۔ روزہ اتنا خاص عمل ہے کہ اللہ نے سارے عملوں سے اس کو خاص کرتے ہوئے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعمہ من اجلی، اس بندے نے میرے لیے خاص طور سے اپنے کھانے پینے کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ تو سامعین، جب رب کہے کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، تو سوچئے رب اس روزے کے تعلق سے کتنا بڑا اجر دے گا، کتنی بڑی فضیلت اس روزے کی ہے کہ رب کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ اس روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اگر آج کوئی دنیاوی بادشاہ، کوئی دنیاوی حکمراں، کوئی دنیاوی لیڈر اگر ہم سے کہہ دے کہ اگر تم یہ میرا کام کر دو گے تو میں تمہیں خوش کر دوں گا اور تمہیں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نواز دوں گا، تو ہماری خواہشیں بڑھ جائیں گی، ہماری تقدو ہماری کوشش بڑھ جائے گی، ہم متحرک ہو جائیں گے اور بحسن خوبی اس عمل کو انجام دیں گے جو بادشاہ نے کہا ہے، کیونکہ اجر اس نے کہا ہے کہ میں بہت دوں گا۔ تو ایک انسان جو بادشاہ ہے، جو دنیاوی بادشاہ ہے، اس کے تعلق سے ہمارے بڑے بڑے گمان ہونے لگتے ہیں۔ تو جو حقیقی بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو جسے چاہے بادشاہت دے دے، جو جسے چاہے بادشاہت چھین لے، جس سے چاہے، جو جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جس کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، وہ رب اگر کہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو مسلمانوں سوچو کتنا بڑا اجر روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جہنم سے ڈھال قرار دیا۔ جی ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام جنہ من النار، کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح تم دشمن سے لڑتے وقت ڈھال سے اس کے تیر و تلوار کا، اس کے واروں کا مقابلہ کرتے ہو، اسی طرح روزہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا جہنم سے۔ جہنم کی آگ اس روزے کی ڈھال کو کروس نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، ایک روزہ، فرض روزے کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، عام روزے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، رب اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے۔ یہ نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ مسلمانوں، فرض روزے سے کس قدر انسان جہنم سے دور ہو سکتا ہے، ہم غور و فکر کریں، ہم اندازہ لگائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے خاص طور سے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔
یعنی اللہ رب العالمین نے اسپیشل گیٹ تیار کیا ہے روزے داروں کے لیے، اصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو رب نے خاص طور سے ایک دروازہ ہی رکھ دیا ہے باب الریان، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، یا عبداللہ ھذا خیر، اور کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہاں تیرے لیے خیر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، بس جو اہل نماز میں سے ہوگا، اہل صلاۃ میں سے ہوگا، جو نمازی ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو اہل جہاد سے ہوں گے، جو جہاد کرنے والے ہوں گے انہیں باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو اہل صیام ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَاتِ، اور جو اہل صدقات ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، انہیں باب الصدقات سے پکارا جائے گا۔ تو مسلمانوں، اللہ نے ایک دروازہ خاص رکھا ہے باب الریان، وہاں سے صرف روزے داروں کو پکارا جائے گا کہ اے روزے داروں آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ خاص تیار کیا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا اے اللہ کے نبی، اس شخص کا تو کوئی نقصان نہیں ہے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ اے اللہ کے نبی، کیا ایسا کوئی شخص بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ یعنی وہ نمازی بھی ہوگا، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ جہاد کرنے والا ہوگا، وہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا، وہ روزے رکھنے والا ہوگا، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر صدیق، تم انہی لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر روزے داروں کے لیے خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اسی طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی اور قرآن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ صیام اور یہ قرآن قیامت کے دن اپنے رکھنے والے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی منعت الطعام وشہوتہ، اے اللہ میں نے اسے کھانے اور پینے سے روک لیا تھا، اے اللہ میں نے اس سے نفسانی خواہشات سے روک لیا تھا، فشفینی فی، اے اللہ میری شفاعت اس روزے دار کے حق میں قبول فرما۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارا روزہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور رب سے ہمارا روزہ کہے کہ اے اللہ اس کو میں نے کھانے پینے سے روک دیا تھا جو حلال تھا، شہوت حلال سے روک دیا تھا جو حلال تھی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ کتنا بڑا مقام ہے روزے داروں کے لیے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی کل قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا رکھا، اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا،
میری سفارش اس کے حق میں، صاحب قرآن کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُشَفِّعَانَ، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، یعنی انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو روزوں کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک فضیلت بیان فرمائی ہیں، یہاں تک فضیلت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کی منہ کی بو، جی ہاں، جب مسلسل انسان روزے رکھتا ہے تو ایک معدے میں سے بدبو آتی ہے، ہلکی بدبو آتی ہے، جس کو کبھی کبھی ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھی محسوس کرتا ہے۔ اس بو کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے اس روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک سے کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے مسلمانوں روزے دار کا اللہ کے یہاں۔ وہ رب جو ہماری جانوں کا مالک ہے، ہماری نفسوں کا مالک ہے، پورے جہان کا مالک ہے، وہ ایک روزہ رکھنے پر جو روزے دار کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، وہ رب کو اتنی عزیز ہے کہ اس کے سامنے مشک اور عنبر بھی فیل ہے۔ تو مسلمانوں، یہ روزہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ اسی طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا۔ جی ہاں، ہم نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھ لیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ہم روزے دار ہو گئے، اب اس روزے کی حفاظت ہم پر لازم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ مَن لَّمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتَهُ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی رب کو کون سا روزہ عزیز ہے، رب کو کون سا روزہ پسند ہے؟ تمام گناہوں سے پاک روزہ، جس روزے دار کے عمل ایسے ہوں کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، وہ چغلی اور غیبت سے پرہیز کرے، وہ حرام دیکھنے سے پرہیز کرے، غیر محرموں کی طرف نظر اٹھانے سے پرہیز کرے، حرام سننے سے پرہیز کرے، حرام کی طرف چل کر جانے سے پرہیز کرے۔ تمام گناہوں سے جو شخص پرہیز کرے گا اسی کا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، وگرنہ روزہ بھی چل رہا ہے اور روزے کے اندر گناہ بھی چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے اس کھانے پینے چھوڑنے کی۔ آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان روزہ پاس کرتے ہیں، کس طرح موبائل کے اندر روزہ پاس ہو رہا ہے۔ ابھی افطار میں 1 گھنٹہ ہے، ابھی افطار میں 2 گھنٹے ہیں، اب موبائل لے کر بیٹھ گئے ہیں، کہیں واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، کہیں فیس بک چیک کر رہے ہیں، کہیں ٹویٹر چیک کر رہے ہیں، کہیں انسٹا چیک کر رہے ہیں، کہیں دیگر سوشل اکاؤنٹ کھنگال رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ کیا مسلمانوں روزہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا تھا؟ کہ یہ روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو موبائل کے اندر آوارہ چھوڑ دو اور سوچو اس پر ہمیں اجر مل جائے گا؟ ہرگز اجر نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ کتنے گھر کی فیملی تو ایسی بھی ہیں جو ٹی وی آن کرتی ہیں اور افطار سامنے رکھتی ہیں، افطار ہوتا جاتا ہے اور ٹی وی دیکھتے جاتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑ کر کیوں پریشان ہوتے ہو جب تمہیں روزے کے اندر ہی جو ہے ان گناہوں سے رکنا نہیں آتا؟ کیونکہ روزہ خود ایک پریکٹیکل عبادت ہے جو ہمیں حلال چیزوں سے روک رہی ہے، حلال شہوت سے بیوی کے پاس جانے سے روک رہی ہے۔ جب حلال سے روک دیا گیا روزے میں، جو کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، جو بیوی ہم پر حلال تھی، وہ سب روزے کی حالت میں ہم پر حرام کر دیا گیا مسلمانوں۔ تو پھر حرام اشیاء روزے کی حالت میں، حرام چیز روزے کی حالت میں دیکھنا، سننا،
تو پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا سوچ سکتے ہیں ہم۔ تو یاد رکھیں، روزے دار اپنے روزے کی حفاظت کرے، جھوٹی بات سے، جھوٹے کلام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا، اگر کوئی تمہارے سے گالی گلوچ پر بھی آ جائے، لڑنے پر آ جائے، تو اس سے کہہ دو انی صائمون، میں روزے سے ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ گرد و پیش کے اندر نظر ڈالیے، سب سے زیادہ خاندانی جھگڑے، سب سے زیادہ خاندانی فساد رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ کچھ خاندان تو ایسے ہیں جو ہمیشہ رمضان میں ہی لڑتے ہیں، کچھ پڑوس تو ایسے ہیں ہمیشہ رمضان کے اندر ہی جھگڑتے ہیں۔ جس رمضان کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی چلا کر تم سے لڑے انی صائمون، تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ وہ روزے دار چلا کر لڑائی جھگڑا کر رہا ہے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے، اور مسلمان کو ایک دوسرے کو زخمی کر دے رہے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر۔ تو مسلمانوں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی معصیت کے کام ہیں، وہ روزے کے اندر خاص طور سے اس سے پرہیز کرنا ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ وہ اس مہینے میں بھی حرام ہے، اور یاد رکھنا 11 مہینے بھی وہ کام اللہ نے حرام کر دیے ہیں جو اللہ کے ہاں ہمیشہ حرام ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ خور ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، سب ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئے، اور ایک بلند پہاڑی کی جڑ کے اندر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا اور کہا اس پر چڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چڑھ نہیں سکتا، بہت مشکل چڑھائی ہے، کہا ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، چڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہ چڑھائی کو پورا کیا، اور جب پہاڑ کی میں بلندی پہ پہنچا تو میں نے وہاں چیخ و پکار کی، آہ بکا کی آوازیں سنی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا۔ جب میں آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جن کی باچھیاں چری ہوئی ہیں، منہ سے خون بہہ رہا ہے، اوندے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کو اس قدر سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ روزہ خور ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، اللہ نے ان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی حفاظت کریں۔ روزے ہم پر پورے مہینے کے لازم ہیں، فرض ہیں۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، اسلام کی ایک بنیاد ہم گرا سکتے ہیں، اسلام کا ایک پلر ہم منہدم کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے روزوں کی پابندی کریں، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کریں، اور خاص طور سے کچھ چھوٹے مسائل ہیں جو کہنے کو تو چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، ان مسائلوں کا علم اخذ کریں، قرآن و سنت سے حاصل کریں۔ 1-2 مسئلے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے سحری ختم کرنا اور افطار کرنے کے تعلق سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے گرد و پیش کی مساجد سے اذانوں کی آواز آتی ہیں،
کوئی سحری ختم کے ٹائم سے 15 منٹ پہلے آواز لگا رہا ہے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، پھر 5 منٹ بعد آواز آ رہی ہے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، پھر 10 منٹ بعد آواز آ رہی ہے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے مسلمانوں؟ اسی طریقے سے جب افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کہیں اذان ہو رہی ہے 2 منٹ لیٹ، کہیں اذان ہو رہی ہے روزے کے وقت کے 3 منٹ بعد، کہیں 4 منٹ بعد، کہیں 5 منٹ بعد اذانیں دے رہے ہیں روزہ کھولنے کے لیے۔ مسلمانوں، کیا یہ طرز عمل اللہ نے ہمیں بتایا ہے رمضان کے اندر؟ آئیے اللہ رب العالمین کے کلام سے ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ کس طرح کھولا جائے گا، اس کا وقت کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں روزے کا وقت بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا نمودار نہ ہو جائے، یعنی رات کی تاریکی سے صبح افق پھوٹ نہ پڑے جب تک تم کھاتے اور پیتے رہو۔ مسلمانوں، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، جب سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جاتا ہے، یعنی جب اندھیری رات ہوتی ہے اور شفق پھوٹ پڑتی ہے، تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے سحری کو ختم کرنے کا۔ اس وقت تک اللہ نے کہا کھاتے پیتے رہو، جب یہ وقت آ جائے تو رک جاؤ۔ آج یہ وقت کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جی ہاں آج یہ وقت سب جانتے ہیں کب ہو رہا ہے۔ جس ٹائم پر یہ وقت ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آج کا جو سحری کا ٹائم ختم تھا وہ 5:09 کے اوپر تھا۔ 5:09 پر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہمیں 5:09 پر اللہ رب العالمین اجازت دے رہا ہے کھانے پینے کی۔ رب اجازت دے رہا ہے کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو۔ یہ جو اذان کی مائک کے ذریعے چلا رہے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کیا یہ رب کی ان آیتوں کی مخالفت نہیں کر رہے؟ احتیاط کے نام پر کہ بھئی احتیاط کرتے ہیں 15 منٹ پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! رب نے تو کوئی احتیاط نہیں بتایا یہاں۔ رب نے تو کہا جب تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا نہ نظر آ جائے کھاتے پیتے رہو، اور تمہارا رب کے آگے احتیاط چل رہا ہے، رب کے کلام کے آگے احتیاط چل رہا ہے۔ 15 منٹ پہلے تم سحری بند کر دے رہے ہو، صبح صادق کسے 10 منٹ پہلے اذانیں دے رہے ہو۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، حضرت انس راوی حدیث ہے، مرفوعاً حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تاخیر کرو سحری کے اندر اور افطار میں جلدی کرو۔ ہم نے معاملہ الٹ کر دیا، سحری کے اندر جلدی شروع کر دی اور افطار میں تاخیر کرنا شروع کر دی۔ جی ہاں، افطار 3 منٹ، 4 اور 5 منٹ لیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو وقت ہے افطار کا اس سے 5 منٹ لیٹ جا کر افطار کر رہے ہیں لوگ، اور کیا کس نام پر؟ احتیاط کے نام پر۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور رات تک تم اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی جب دن ختم ہو جائے، جب دن ختم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہوا بس وہی آپ کے افطار کا وقت ہے، کیونکہ رات شروع ہو گئی ہے۔ اب احتیاط کے نام پر 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ ویٹ کرنا روزہ کھولنے کے لیے، یہ اپنے روزے کو برباد کرنا ہے، یہ اپنے روزے کو خراب کرنا ہے، یہ اپنے روزے کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ رب نے کوئی احتیاط نہیں بتایا۔ رب نے رات تک روزہ پورے کرنے کا حکم دیا ہے، بس سورج غروب ہو فوراً افطار کر لو۔ اور آج سوریت سن سیٹ بالکل عام ہے، آپ گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ کب جا کر سورج غروب ہو رہا ہے۔ بس جب سورج غروب ہو رہا ہے وہی آپ کے افطار کا وقت ہے۔ اگر آپ لیٹ کرو گے تو رب نے آ کے ارشاد فرمایا
تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی بارڈریں ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت بھٹکنا۔ یہ اللہ کی حدیں پار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی حدیں کراس کر رہے ہیں، افطار کرنے میں بھی اور روزہ رکھنے کے اندر بھی۔ تو اسلام نے ایسا کوئی احتیاط نہیں بتایا ہے۔ پھر رافض کو لے لو، پھر وہ بھی صحیح ہے، وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے 20 منٹ کے بعد روزہ کھولتے ہیں، کہیں 15 منٹ کے بعد روزہ کھولتے ہیں۔ پھر تم سے صحیح تو وہ ہے، وہ تم سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں رات ہونے دو پھر روزہ کھولیں گے۔ تو پھر جب رات ہونے کے بعد ہی روزہ کھولنا ہے تو پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہونے دو، عشاء کا وقت آنے دو، عشاء ہوگی تب اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوگا، عشاء میں روزہ کھولنا۔ تو اسلام نے ایسی کوئی احتیاط نہیں بتائی ہے۔ روزے کا وقت ہو گیا ہے، روزہ کھول لیجئے۔ سحری کا وقت جب تک ہے، آخری وقت تک آپ سحری کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل تھے جو یہاں میں نے ضروری سمجھے بیان کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔